بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. کرم کر ہمارے حال پر اے کریم کرم کر ہمارے حال پر اے کریم یا اللہ یا رحمانو یا رحیم کرم کر ہمارے حال پر تو کریم ہے تو کریم ہے میری لغزشوں پہ نظر نہ کر تیری خو عطا میری خو خطا نہ یہ تجھ میں کم نہ یہ مجھ میں کم یا اللہ یا رحمانو یا رحیم کرم کر ہمارے حال پر اے کریم کعبے کی رونق
کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جنت سے بھیجا ہے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، ہے اجر اسود تیرا مقدر، ہے اجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا کہ جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد لم یاتی نذیر کافی نظر لم یاتی نذیر کافی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہیدو سرا جانا البحر ولا والماء جو طغى من بے کس و طوفان ہوش ربا من بے کس و طوفان ہوش ربا من بے کس و طوفان ہوش ربا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجدار میں ہوں یا رسول اللہ موری نیا پار لگا جانا سب کی نیا پار لگا جانا انفیت شیو وسخاتا آتم کرم گے سوئے پاک عبر کرم گے سوئے پاک عبر کرم برسن ہارے ریم جھیم ریم جھیم
برسن ہارے ریم جھیم ریم جھیم ریم جھیم ریم جھیم ریم جھیم ریم جھیم برسن ہارے ریم جھیم ریم جھیم دو بوند ادھر بھی گرا جانا الروح فدا کا فضل ہر یک شعلہ دیگر بر زن عشقا یک شعلہ دیگر بر زن عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا جی مورا تن من دھن مورا تن من دھن سب پھونک دیا جی سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا کہ بس خامۂ خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد آہے با ناطق تھا ارشاد آہے با ناطق تھا نا چار اسراء پڑا جانا لم یاتی نذیر کافی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا یا
یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، 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 جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، ہر مقام والے کو کرتے ہوئے حیران گیا، ہر مقام والے کو کرتے ہوئے حیران گیا، ہر مقام والے کو کرتے ہوئے حیران گیا، حیران گیا، لامکاں جب میرا پیغمبر ذیشان گیا، لامکاں جب میرا پیغمبر ذیشان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا، ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا، ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا، دھیان گیا، لے کے ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا، لے کے ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، غیب کا جاننے والا جب انہیں میں نے کہا، غیب کا جاننے والا جب انہیں میں نے کہا، غیب کا جاننے والا جب انہیں میں نے کہا، میں نے کہا، بات ایمان کی تھی کفر برا مان گیا، بات ایمان کی تھی کفر برا مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، ملاقات ان سے، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا،
قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ تمام حضرات میرے ساتھ مل کر قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، تمام حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تمام حضرات درود شریف نذران پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے
اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ درود پہ بھیجو، سلام پہ بھیجو، درود پہ بھیجو، سلام پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ درود پہ بھیجو، سلام پہ بھیجو، درود پہ بھیجو، سلام پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ ثنا خاں بنایا، ثنا گو بنایا، ثنا خاں بنایا، ثنا گو بنایا، سعید ان سے تو اور کیا چاہتا ہے، سعید ان سے تو اور کیا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ درود شریف کا نذران پہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے یہاں، اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد
اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے وہ پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روضے پر، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روضے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم الكريم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا
ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله. پہلے تو صحیح چل رہا تھا یار. حاضرین محترم، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید سے آئے مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. دعا فرمائیے اللہ پاک حق کہنے کی اور حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. حاضرین محترم، ماہ ربیع الاول تشریف لایا. اے ماہ ربیع الاول، تیری عظمتوں کو سلام کہ تیرے دامن میں اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے جلوے نظر آ رہے ہیں، جو مومنین کے دلوں کو منور اور روشن کر رہے ہیں. حاضرین محترم، ولادت کا ذکر کرنا میلاد کہلاتا ہے. اللہ پاک نے اس آیے پاک میں اپنے محبوب کی آمد کا ذکر فرمایا. انبیاء علیہم السلام آتے رہے، ہر نبی اپنی اپنی امت کو نبی پاک کی آمد کی بشارتیں دیتے رہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. آپ کی آمد کا چرچا ہو رہا ہے، آپ کی آمد کی بشارتیں دی جا رہی ہیں. اللہ نے بھی آپ کی آمد کا ذکر کیا، انبیاء علیہ السلام نے بھی آپ کی آمد کا ذکر کیا اور امتوں کو بشارتیں دیں. معلوم ہوا میلاد مصطفیٰ یہ سنت الہی بھی ہے اور سنت انبیاء بھی ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک ماہ ربیع الاول میں جس چیز کی بھی نسبت ہوئی وہی افضل ہے. نبی پاک جس خاندان میں آئے سارے خاندانوں سے افضل. نبی پاک جو دین لے کر آئے سارے دینوں سے افضل. جو کتاب لے کر آئے ساری کتابوں سے افضل. الغرض ساری کائنات میں ساری دنیا میں عرب افضل. فرمایا عرب کے اندر جناب قریش افضل. قریش میں فرمایا بنو ہاشم افضل. بنو ہاشم میں جناب محمد الرسول اللہ کی ذات بابرکات افضل. آپ کے آباء و اجداد سارے کے سارے طیب طاہر تھے. کوئی ایک بھی آباء و اجداد کے اندر کافر یا مشرک نہیں ہو سکتا. جتنے آپ کے آباء و اجداد ہیں سب طیب طاہر ہیں.
پاک ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے محبوب پاک پشتوں سے پاک ریموں کی طرف جو تجھے میں منتقل کرتا رہا، اے محبوب تیرا ان پاک ریموں سے پاک پشتوں سے پاک ریموں کی طرف منتقل ہونا، یہ ان پشتوں سے اور ان ریموں کی طرف منتقل ہو رہا تھا جو کہ سارے سجدے کرنے والے تھے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والے تھے، سارے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، موحد تھے، کوئی ایک بھی کافر مشرک نہ تھا۔ علامہ راضی نے حدیث نقل فرمایا نبی پاک نے فرمایا لم ازل انتقلو من اصلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات، فرمایا میں منتقل ہوتا رہا پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف۔ تو آپ کے آبا میں کہیں بھی کفر و شرک نہیں ہو سکتا۔ آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک جتنے بھی آباء و اجداد آئے سارے کے سارے طیب طاہر تھے، سارے پاکیزہ تھے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نہیں طارق ہیں۔ لوگوں نے کہا جی اب کا لفظ آیا ہے تو اب باپ کو کہتے ہیں لہذا آزر آپ کا باپ ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ اب کا اطلاق ماموں پہ بھی ہوا ہے، اب کا اطلاق چچا اور تایا پر بھی ہوا ہے، اب کا اطلاق دادا پر بھی ہوا ہے، لہذا یہ وام نہ کرنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر تھے، نہیں، آپ کے والد طارق تھے۔ دیکھیے قرآن پاک میں ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی نا، فرمایا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے کہا، اللہ فرماتا ہے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، سب پر اطلاق آیا۔ اب کا تایا بھی اب ہے، والد بھی اب ہے، دادا بھی اب ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق تھے، نہ کہ وہ آزر تھا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے آبا طیب طاہر تھے۔ اس وقت ابھی اسلام آیا ہی نہ تھا، پہلے انبیاء علیہ السلام کی دین مٹ چکے تھے، ان میں تبدیلی واقع ہو چکی تھی، اور ابھی اسلام آیا نہیں۔ ان کو اصحاب فطرت کہا جاتا ہے، ان کے لیے توحید کافی تھی، سارے کے سارے موحد تھے، سارے موحد تھے۔ یہی تو وجہ ہے نا، پہلے انبیاء کا دین مٹ چکا ہے، ابھی اسلام آیا نہیں۔ صرف اللہ کی وحدانیت، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اللہ کی توحید کو ماننا، یہی اس وقت ان کے لیے کافی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر مبارک کی زیارت کی، اللہ پاک سے درخواست کی، رب العالمین
میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنے جانا چاہتا ہوں۔ بڑی توجہ کی بات ہے، اللہ پاک نے قبر شریف کی حاضری کی اجازت عطا فرما دی۔ دعائے مغفرت کی جب درخواست کی، دعا کی، اللہ پاک نے فرمایا نہ، دعائے مغفرت کی اجازت نہ ملی۔ وجہ یہ تھی کہ آپ اپنی والدہ کی زیارت کے لیے جائیں، محبوب دعائے مغفرت اس کے لیے ہے کہ جو گناہ گار ہو، آپ کی والدہ مغفورہ ہے، وہ بخشی ہوئی ہے، بے گناہ ہے، اس لیے اس کے لیے دعائے مغفرت کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ فرمائیے، معصوم بچے کا جنازہ ہم پڑھتے ہیں، اس جنازے میں جہاں بڑے میت کی جنازہ پڑھتے ہیں نا، تو اس میں ہم دعائے مغفرت کرتے ہیں، اللہم اغفر لحینا۔ وہاں بچے کے جنازے میں یہ دعا نہیں ہوتی، وہاں دعا اور ہے، دعائے مغفرت کیوں نہیں؟ اس لیے کہ بچہ معصوم ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں۔ رب کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب، تیری والدہ محترمہ جس کے شکم اطہر میں میرے حبیب تو جلوہ افروز رہا ہے، وہ بطن اقدس اتنا پاک ہے، وہاں گناہ ہو نہیں سکتا۔ میرے حبیب وہاں دعائے مغفرت کی ضرورت نہیں، قبر پہ حاضری کی اجازت ملی پر دعائے مغفرت نہیں۔ جو مومن نہ ہو، یاد رکھیے، جو مومن نہ ہو اس کی قبر پہ جانے کی بھی اجازت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کی قبر پہ کھڑے نہ ہو، کیونکہ انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ جو کافر ہے اس کی قبر پہ جانا بھی منع ہے، جب جانا ہی منع ہے، اللہ نے فرمایا محبوب اپنی والدہ کی قبر انور پہ جاؤ۔ تھوڑی سی توجہ فرمائیں، حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں تھے نا، جس مچھلی کے پیٹ میں تھے، علماء نے لکھا کہ وہ مچھلی کا پیٹ عرش سے بھی اعظم ہے، اس لیے کہ اس پیٹ کے اندر خدا کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کو معراج ہوا ہے۔ جہاں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے تو وہ مچھلی عرش سے بھی اعظم ہے۔ مومن ذرا توجہ کر، جس شکم اطہر میں جناب محمد الرسول اللہ رہے، اس کا پھر کیا مقام ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی نے رسالے لکھے کہ نبی پاک نے اپنے والدین کریمین کو حجۃ الوداع کے موقع پر زندہ کر کے انہیں مشرف با اسلام فرمایا۔ پہلے موحد تھے، اب اپنے نبی پاک نے اعلان نبوت فرما دیا، اب جناب اسلام لانا۔ حضور نے والدین کو زندہ کیا اور پھر اپنا کلمہ پڑھایا۔ توجہ فرمائے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، چونکہ ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، بنی اسرائیلی کہنے لگے موسیٰ تجھے جلن ہوئی ہے نا، ہم اس سے محبت کرتے تھے، تو نے اسے قتل کر دیا ہے، تو نے قتل کر دیا۔ ہارون علیہ السلام کا وصال ہوا تھا، آپ نے تدفین کر دی، دفن کر دیا۔ قوم یہ کہنا تہمت لگانی شروع کر دی کہ موسیٰ تو نے قتل کیا ہے۔ عرض کی رب العالمین تیرے کلیم کے متعلق لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ رب نے فرمایا پیارے کلیم انہیں ساتھ لے لے، ہارون کی قبر پہ جا کر
تم اس کو پکارو، ہارون علیہ السلام قبر سے باہر نکل کے اپنا جواب دیں گے، پھر واپس چلے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، ہارون بھائی کیا میں نے تجھے قتل کیا ہے؟ قبر سے نکل کے بتایا، فرمایا نہیں میں اپنی موت سے مرا ہوں۔ پیارے بھائی موسیٰ تو نے مجھے قتل نہیں کیا۔ اسی طرح نبی اکرم نے بھی اپنے والدین کریمین کو زندہ کر کے مشرف با اسلام اور اپنا کلمہ پڑھایا تھا۔ حضرت آمنہ کا شکم اطہر، آپ کی والدہ ماجدہ کا شکم اطہر اتنا معطر، اتنا پاکیزہ کہ جہاں میرے آقا محمد الرسول اللہ جلوہ فروز، دیکھنا جہاں خلیل اللہ کا قدم رکھا وہ جگہ مصلاح بن گئی، پاکیزہ بن گئی۔ جہاں حضرت حاجرہ کا قدم لگا وہ شعائر اللہ بن گئی۔ جہاں اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی وہ آب زمزم، پیر زمزم وہاں پھوٹا، وہاں مائے زمزم نکلا جو پاکیزہ ہے، طیب ہے، طاہر ہے، جس کے متعلق فرمایا شفا ہے، پیغمبر کی ایڑی سے نکلا ہے۔ اب ذرا توجہ تو فرمانا کہ جہاں میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ جس شکم اطہر میں میرے آقا نے اللہ اکبر اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں رہے، اس شکم اطہر کا پھر کیا کمال ہے، اس کا کیا مقام ہوگا۔ اس لیے نبی پاک کے آباء و اجداد سب کے سب طیب طاہر تھے، بلکہ یوں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف فرمایا، علماء نے فرمایا جب نور مصطفیٰ آدم کی طرف منتقل ہوا، آدم کی توبہ ہوئی، یہ بھی نور مصطفیٰ کا کرشمہ تھا۔ پھر شیس علیہ السلام کی طرف آیا، یہی مصطفیٰ علیہ السلام کے نور پاک کا کرشمہ تھا کہ شیس علیہ السلام سے خوشبو مہکتی تھی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی، فرمایا یہ بھی نور مصطفیٰ کا کمال تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہوئی، فرمایا نور مصطفیٰ کا کمال تھا۔ حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کا لقب مل گیا، فرمایا یہ بھی نور مصطفیٰ کا کمال تھا۔ حضرت عبد المطلب کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھیں، اس لیے کہ یہ بھی محمد الرسول اللہ کے نور پاک کا کرشمہ تھا۔ آپ کے والد عبداللہ جب پتھروں کے پاس سے گزرتے تھے صلاۃ و سلام کی آواز آتی تھی، جناب شجر و حجر بھی پہچانتے تھے۔ حضرت عبداللہ جب کسی بتوں کے پاس سے گزرتے بت اونھے منہ گر جایا کرتے تھے اور کہتے تھے عبداللہ تیری پیشانی میں وہ نور پاک ہے، تیری پشت انور میں وہ نور پاک ہے جس کے ہاتھوں ہماری تباہی ہے۔ یہ بھی نور مصطفیٰ کا کرشمہ تھا۔ حاضرین محترم، حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی، منتقل ہوتے رہے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف، حضرت عبداللہ کی طرف، حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کی طرف۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں پھر کیا ہوا؟ فرمایا نور مصطفیٰ تو منتقل ہوا، اب جناب رب العالمین کی طرف سے کیا انعامات ہیں، انبیاء علیہ السلام کی مبارکبادیں آ رہی ہیں۔ پہلے مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام مبارکباد پیش کرنے آئے، آمنہ مبارک ہو، دونوں جہانوں کے والی جناب محمد الرسول اللہ سے تم حاملہ ہو۔ دوسرے میں شیش علیہ السلام، تیسرے میں نوح علیہ السلام، فرمایا چوتھے کے اندر جناب اسی طریقے سے پانچویں کے اندر پیغمبر آتے رہے، ہود علیہ السلام، اسی طرح جناب ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت
موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہر مہینے میں انبیاء علیہ السلام کی طرف سے مبارکبادیں پیش ہوتی رہیں، آمنہ تجھے مبارک ہو۔ میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی والدہ کی طرف یہ نور پاک جب منتقل ہوا، کمال یہ ہوا کہ اب شاہ کسریٰ کے سر سے تاج گر، ساقط التاج عن راس کسریٰ، کسریٰ بادشاہ کے سر سے تاج گر گیا، ایوان کسریٰ میں زلزلہ آ گیا، 14 کنگرے گر گئے، جناب دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ حالات یہ کہ آتش کدہ فارس کا جو 1000 سال سے فروزہ تھا وہ بجھ گیا، آگ بجھ گئی، آگ ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ حضرین محترم، اللہ نے اس لیے ارشاد فرمایا، لوگو لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس عظیم شان رسول آیا، جو اصل کائنات ہے وہ تمہارے پاس آئے ہیں۔ میرا حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا پہ آئے نہیں، چرچے پہلے ہو رہے ہیں، زمین و آسمان میں مبارکبادیاں پیش کی جا رہی ہیں، انتظار ہو رہا ہے کہ جناب خاتم النبیین، نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہونے والے ہیں، آپ کی آمد ہونے والی ہے۔ بڑے بڑے کمالات کا اظہار ہوا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوتی ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں عورتوں کو جو تکالیف ہوتی تھی، فرمایا مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، پتہ ہی نہیں، اس تکالیف ہی کو نہیں ہوئی۔ بلا تکالیف کیسے ہوتی؟ پیٹ میں جو محمد الرسول اللہ ہے۔ اب پتہ چلا نبی پاک کے والدین کریمین کے متعلق بحث کرنے والوں، ذرا سوچ تو لو، کن کے متعلق بحث کر رہے ہو، کن کے متعلق سوچ رہے ہو، ذرا غور کر، ذرا سوچ، کن کی شان میں تو زبان دراز کر رہا ہے؟ نبی پاک کے والدین کریمین ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، مومن کی تو یہ پہچان ہے میرے بھائی، جس چیز کی نسبت رسول اللہ سے ہو جائے، خدا کی قسم اس کا مومن تو یہ کہتا ہے اس چیز کا بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے، کسی بھی چیز کی نسبت ہو جائے۔ صحابہ کبار تو یہ ہے نا کہ نبی پاک نے کدو شریف کو پسند فرمایا، اس کے بعد حضرت انس فرماتے ہیں بس میں نے دیکھا نبی پاک کو محبت ہے، میں ساری زندگی کدو سے ہی محبت کرنے لگ گیا۔ جی فرمایا پھر جب کبھی میرا بس چلتا تھا، مسلم شریف میں ہے کہ جب کبھی میرا بس چلتا تھا کہ سالن پکانے میں تو میں کدو شریف ضرور ڈالتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب پاک سے جو نسبت ہو گئی، نبی پاک سے تعلق۔ آج مدینہ طیبہ سے ہمیں کیوں محبت ہے؟ جی اس لیے کہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ طیبہ کو نسبت ہے۔ الغرض انشاءاللہ کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، اپنی والدہ محترمہ کے شکم اطہر سے انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو بیان کریں گے۔ دعا ہے رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے صدقے ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھیں یہ آواز آتی تھی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، ہم عاصیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، پوری یا رب یہ دعا کر، ہم درے مولا پہ جا کر، پہلے کچھ نعتیں سنا کر، پہلے کچھ نعتیں سنا کر، پھر پڑھیں سر کو جھکا کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة،
یا رب العالمین، آج کی اس بابرکت محفل کے اندر مولا کائنات جن بھی حضرات نے شرکت کی ہے، جو بھی اس میں حاضر ہوئے ہیں، جو بھی یا رب العالمین تیرے حبیب پاک کا میلاد پاک سنا رہے تھے، یا اللہ سب کی اس حاضری کو قبول و مقبول فرما۔ اللہ پاک سب کو اجر عظیم و جزیل عطا فرما۔ اللہ پاک سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے ذکر پاک کے صدقے سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کے نیک دلی مقاصد کو پورا فرما۔ اللہ پاک سب کو اپنی خصوصی حفظ و امان عطا فرما۔ ہر قسم کی مصیبتوں، ہر قسم کی پریشانیوں سے مولا سب کو محفوظ و مامون فرما۔ اللہ پاک تو ارحم الراحمین ہے، اپنے محبوب پاک کے میلاد پاک کے وسیلہ سے یا اللہ ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرما۔ اللہ ہم سب کو دین دنیا کی عزتیں عظمتیں عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے مولا جتنے مسلمان دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں سب کی بخشش فرما۔ ہم سب کے آباء و اجداد، امہات، رشتہ دار، عزیز و اقارب جو بھی فوت ہوئے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما۔ اللہ پاک عالم اسلام پہ اپنا رحم و کرم فرما۔ اللہ پاک یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے مولا کائنات تمام عالم اسلام کی اس سے حفاظت فرما۔ اللہ پاک یہ وبا اور دیگر جتنی بھی وبائیں، حادثات، پریشانیاں ہیں مولا کائنات تمام مسلمانوں کو ان سے محفوظ و مامون فرما۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرما۔ جو بھی حضرات یہ اہتمام کرنے میں ہیں یا اللہ جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے، اس میں کوشش کی ہے، اللہ پاک ان سب کو اجر عظیم و جزیل عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یہیں تشریف رکھیے، تبرک لے لیجیے گا۔